السلام علیکم دوستوں آج کا موضوع سخن ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم جس کا نام ہے حسن و عشق۔ معذرت چاہتا ہوں کہ اشعار والی ویڈیوز لانے میں تھوڑی تاخیر ہو جا رہی ہے، پر انشاءاللہ آئندہ سے کوشش رہے گی کہ دوسری چیزوں کے ساتھ اشعار کے تشریح والی ویڈیوز بھی تسلسل کے ساتھ آتی رہیں۔ علامہ کی اس نظم کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ محبت ہی دنیا کی کائنات ہے۔ اس دنیا کے جو اجزاء ہیں ان کا باہمی ربط محبت ہی پر موقوف ہے۔ اس پورے نظم میں علامہ اقبال نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم اور تم ادھورے ہیں، مکمل تبھی ہوں گے جب ہمیں ملا کر دیکھا جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اس نظم میں کیا فرماتے ہیں۔ پہلا بند کچھ یوں ہے کہ جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمین قمر نور خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر۔ سیمین قمر یعنی چاند کی چاندنی، نور خورشید یعنی سورج کی روشنی، ہنگام سحر یعنی صبح کا وقت۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے صبح کے وقت میں سورج کی جو تیز روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی کے طوفان میں چاند کے چمک کی کشتی ڈوب جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے سورج کی تیز روشنی کے سامنے چاند کی ہلکی روشنی کا کوئی خاص اثر باقی نہیں رہتا، جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رنگ کنول۔ کنول ایک خاص طرح کے سمندری پھول کو کہتے ہیں کہ جس طرح چاندنی رات میں چاند کی روشنی اور چمک کنول پھول کے چمک کا نور لے اڑتی ہے، یعنی چاند کے سامنے کنول کی چمک پھیکی دکھائی دیتی ہے۔ جلوہ طور میں جیسے ید بیضائے کلیم موجہ نکہت گلزار میں غنچے کی شمیم، یعنی جس طرح طور پہاڑ کی تیز تجلی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفید ہاتھ کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جس طرح پورے باغیچے کی خوشبو کے سامنے صرف ایک غنچے کی خوشبو کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہے تیرے سیل محبت میں یوں ہی دل میرا۔ پورے بند کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سورج کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی ہے اور چاند کی روشنی کے سامنے کنول پھول کی چمک پھیکی ہے، اور جس طرح طور کی تجلی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی پھیکی ہے، اور جس طرح پورے باغیچے کے سامنے محض ایک پھول کی خوشبو پھیکی ہے، اسی طرح تیری محبت کے سیلاب کے سامنے میرا دل بھی ناقص اور ادھورا ہے۔ آگے علامہ میں اور تم کے درمیان تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو جو محفل ہے تو ہنگام محفل میں ہوں، تو جو محفل ہے تو ہنگام محفل میں ہوں، حسن کی برق ہے تو عشق کا حاصل میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم عشاق کا مرکز ہو، تم محفل ہو، تو اس محفل کا رونق میں ہوں، اور اگر تمہارا حسن بجلی کی طرح ہے تو جان لو کہ میں بھی عشق میں مکمل ہوں۔ تو سحر ہے تو میرے اشک ہیں شبنم تیرے، تو سحر ہے تو میرے اشک ہیں شبنم تیرے، شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری، یعنی اگر تم صبح ہو تو تکمیل کے لیے تمہیں میری ضرورت ہے۔ جس طرح حقیقی صبح کو شبنم کے قطرے مکمل کرتے ہیں، اسی طرح میرے آنسو شبنم بن کر تمہیں مکمل کرتے ہیں، اور اگر میں اجنبیت کی شام ہوں تو میری شام تم سے ہی ختم ہوگی، کیونکہ تم میرے لیے شفق ہو کہ جب شفق طلوع ہوتا ہے تو شام ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دل میں تیری زلفوں کی پریشانی ہے، تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ منظر ہمیشہ رہتا ہے کہ تمہارے زلف پریشان ہیں، یعنی بکھرے ہوئے ہیں، اور اسی تصویر کی وجہ سے میرے دل میں حیرانی کی کیفیت رہتی ہے، یعنی میں ہمیشہ انہی خیالوں میں کھویا رہتا ہوں۔ حسن کامل ہے تیرا، عشق ہے کامل میرا۔ یہ پورے اس بند کا خلاصہ ہے کہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم جس طریقے سے مکمل حسین ہو، میں بھی اسی طریقے سے مکمل عاشق ہوں۔ آگے ہے اس نظم کا تیسرا اور آخری بند، جس میں علامہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میرے باغ سخن کے لیے تو باد بہار، میرے بےتاب تخیل کو دیا تو نے قرار، یعنی شاعری کا میرا یہ فن اگر ایک باغ ہے تو تم اس کے لیے موسم بہار کی ہوا ہو، کیونکہ میرے خیالات کی دنیا جو بہت ہی بے قرار تھی، تمہاری وجہ سے ہی اس کو قرار نصیب ہوا ہے۔ جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں، نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں۔ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اتنے اہم ہو کہ جب سے میرے دل میں تمہارا عشق پیدا ہوا ہے، تب سے ہی میرے دل کے آئینے میں کئی سارے جواہر، کئی ساری نئی نئی خوبیاں پیدا ہوئی ہیں۔ حسن سے عشق کی فطرت کو تحریک کمال، تجھ سے سرسبز ہوئے میرے امیدوں کے نہال۔ اب تک جو اشعار تھے وہ عاشق اور معشوق کے درمیان تعلق کو بیان کر رہے تھے، یہ شعر اسی کا تتمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسن کی وجہ سے ہی عشق کی فطرت کو مکمل ہونے کا سبب ملتا ہے۔ میں عاشق ہوں، تم حسین ہو، اور تمہارے ہی وجہ سے میری امیدیں پوری ہوئیں۔ قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا، یعنی تمہاری ہی وجہ سے میرا قافلہ بآسانی منزل کو پہنچ گیا۔ یہ تھی علامہ اقبال کے نظم حسن و عشق کی تشریح۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے،
اور اگر آپ کو اسی طریقے سے علامہ اقبال کے اشعار سے دلچسپی ہے تو آپ یہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔